بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب حضرات کا، علماء مشائخ کا بہت مشکور ہوں اور درخواست کرنا چاہوں گا قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے کہ اس پریس کانفرنس کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب سے اور پوری قوم سے التجا کرتا ہوں کہ ہماری مسلح افواج کے جو جوان دفاع وطن میں شہید ہوئے، ہماری پولیس کے جو جوان اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے شہید ہوئے، تحریک لبیک پاکستان کے جذبہ محبت رسول سے معمور جو نوجوان شہید ہوئے، یا رب العالمین ان تمام شہداء کو اپنی بارگاہ عالی میں مغفرت کاملہ نصیب فرما، ان کو اور ہم سب کو آخرت میں شفاعت سید المرسلین نصیب فرما، اور ان کے لواحقین، متعلقین اور اعزاء کو صبر جمیل اور اس صبر پر اجر عطا فرما، اور ریاست سے اپیل ہے کہ ان کے پسماندگان کی کفالت کے لیے کوئی انتظام فرمائیں۔ اس کے بعد میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ خیر کے فروغ کے لیے ہمارے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ، ملت کے ساتھ تعاون کریں گے اور تمام معاملات کو مثبت رنگ میں لیں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے سے جو صورتحال پیدا ہوئی، اس سے عہدہ برآں ہونے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے حکومت کی جانب سے ایک انتہائی سنجیدہ اور ذمہ دار 3 افراد پر مشتمل اپنی کمیٹی قائم کی۔ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ پاکستان، محترم جناب اسد قیصر صاحب اسپیکر قومی اسمبلی، محترم جناب علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کی شورا کی نمائندگی جناب مفتی محمد عمیر الازہری، علامہ غلام عباس فیضی اور حافظ محمد حفیظ صاحب نے کی۔ میں وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو کمیٹی قائم کی اس کو امپاور کیا، اس پر پورا اعتماد کیا، اور انہوں نے بھی نہایت متانت اور سنجیدگی سے اس مسئلے کے حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور اسی طرح سے ایسا ہی رویہ تحریک لبیک پاکستان کی شورا کی طرف سے ہمیں ملا، اور جو معاہدہ قرار پایا اسے تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کی بھی تائید و حمایت حاصل ہے۔ یہاں پر میں یہ پوری قوم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں ہے، یہ پاکستان کی فتح ہے، یہ اسلام کی فتح ہے،
یہ حب الوطنی کی فتح ہے اور یہ انسانی جانوں کی حرمتوں کے تحفظ کی فتح ہے۔ یہ بھی میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مذاکرات کسی جبر اور تناؤ کے ماحول میں نہیں ہوئے، سنجیدہ ماحول میں، ذمہ دارانہ ماحول میں اور آزادانہ طور پر ہوئے۔ اس لیے اس میں سب کا حسب مراتب کنٹریبیوشن ہے، حصہ ہے، اور سب ہماری اور پوری قوم کے شکریہ کے حقدار ہیں۔ یہ معاہدہ اس لیے ہوا کہ جوش پر ہوش غالب آیا، جذباتیت پر معقولیت غالب آئی، اور تمام فریقوں نے حکمت و تدبیر و تدبر اور بصیرت کا مظاہرہ کیا، اور اس کے نتیجے میں آج ہم یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں چند کلمات آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ الحمدللہ علی احسانہ، حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے مابین اعتماد باہمی کے ماحول میں تفصیلی مذاکرات کے بعد اتفاق رائے سے معاہدہ طے پا چکا ہے۔ آئندہ ہفتے عشرے میں اس کے مثبت نتائج سامنے آ جائیں گے۔ معاہدے کے فریقین نے حکمت و تدبر کے ساتھ ملک و ملت کے بہترین مفاد میں یہ معاہدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کسی ناخوشگوار صورتحال کے پیش آنے سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا۔ یہ پورے ملک کے لیے خیر و فلاح کی خبر ہے، اور قومی میڈیا کو اسے مثبت انداز میں پیش کرنا چاہیے، اور ملک میں امن، سلامتی اور عافیت کے لیے جو مخلصانہ جد و جہد کی گئی ہے اس میں آپ کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ تناؤ کی فضا میں جذبات کو قابو میں رکھنا اور جوش پر ہوش کا غالب آنا نہایت خوشائند ہے۔ اس معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت پر سامنے آ جائیں گی، مگر انگریزی کا مقولہ ہے ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز۔ اس لیے آپ عملی نتائج دیکھیں گے۔ ہم نے ملک کی عافیت و سلامتی اور امن کے مفاد میں اس میں مصالحت کار کا فرض ادا کیا۔ میرے ساتھ کراچی سے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے چیئرمین مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب بھی تشریف لائے، اور ہم نے 12-13 گھنٹے مسلسل نان اسٹاپ یہ کاوش کی، محنت کی، اور جس کے نتیجے میں ہم ایک اچھے اختتام کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہم نے ملک کی عافیت و سلامتی اور امن کے مفاد میں اس میں مصالحت کار کا فرض ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ملک کو اس کے بہتر ثمرات نصیب فرمائے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جو اس کی نگرانی کرے گی۔ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور جناب علی محمد خان صاحب اس کے سربراہ ہوں گے،
جناب راجہ بشارت صاحب وزیر قانون پنجاب، سیکریٹری وزارت داخلہ حکومت پاکستان اور ہوم سیکریٹری صوبہ پنجاب بلحاظ عہدہ اس کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے مفتی غلام غوث بغدادی اور جناب انجینئر حفیظ اللہ علوی اس کمیٹی کے رکن ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آج ہی سے فنکشنل ہو جائے گی اور فعال ہو جائے گی، اور یہ معاہدہ اس طرح کا نہیں ہے کہ دوپہر کو دستخط کیے جائیں اور شام کو ٹی وی پر کہا جائے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے قانون سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی قانون ہے کہ اللہ فرمائے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو وفا کرو، بے شک اللہ کی عدالت میں عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں اہل سنت و جماعت پاکستان کے ملک بھر میں اور بیرون ملک لوگ جو رابطے میں ہیں اور اس کے بارے میں متفکر تھے، ان سب کو یقین دلاتا ہوں، تمام مسلمانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس سے خیر برآمد ہوگی۔ اسی طرح میں بعض دینی سیاسی جماعتوں نے، ان کے سربراہان نے مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ آپ جب اور جہاں کہیں گے منصفانہ مقصد کے لیے ہم آپ کے شانہ مشانہ کھڑے ہوں گے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حکومت کی صفوں میں جنہوں نے معقولیت کا مظاہرہ کیا اور جنہوں نے طاقت کے استعمال سے احتراز کرنے کا مشورہ دیا، اور حزب اختلاف میں جنہوں نے یا حکومت کے اتحادیوں میں جنہوں نے طاقت کے استعمال سے گریز کا مشورہ دیا، میں تہہ دل سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے میدان صحافت کے تجزیہ کار ہوں، کالم نگار ہوں، دیگر حضرات ہوں جنہوں نے معقولیت کا مشورہ دیا، میں تہہ دل سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سب حضرات کی تائید اور کوشش سے یہ ماحول پیدا ہوا۔ میں میڈیا کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک دو دن اگر آپ کی دکان پہ مندی ہو جائے تو ملک و ملت کی خاطر، اس پیارے پاکستان کی خاطر اس کی قربانی دے دیجیے گا، اور منفی کھود کرید پڑھنے کی بجائے مثبت پہلوؤں کو سامنے لانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اس پاکستان کی سلامتی، اس کا امن، اس کی عافیت اور اس میں انسانی جانوں کا، املاک کا، آبرو کا تحفظ جس طرح حکومت کی ذمہ داری ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ہر ایک کی ہے، اور جو جتنا اختیار و اقتدار رکھتا ہے اس کی سب سے زیادہ ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ حکومت کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، ادارے بھی ہوتے ہیں، اس لیے جو لوگ بار بار یہ یاد دلانا چاہتے ہیں تو کیا وہ لوگوں کو احمق سمجھتے ہیں کہ ان کو اتنی بات بھی نہیں معلوم کہ حکومت کے پاس طاقت ہوتی ہے؟ لیکن پاکستان کے آرڈیننس فیکٹریز میں جو گولیاں اور اسلحہ بنتا ہے وہ اپنی قوم پر چلانے کے لیے نہیں، وہ داخلی اور خارجی دشمنوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنتا ہے۔ کسی بھی حکومت کے لیے طاقت کا استعمال اپنے عوام کے خلاف کوئی باعث افتخار نہیں ہے، اس کو ہمیشہ اور ہمیشہ زیرو آپشن پر رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ مکالمہ اور مذاکرات کی طرف آنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر 90 ڈگری میں
کھڑے ہو جائیں دونوں تو مسئلے حل نہیں ہوتے. ملک کی خاطر، عافیت کی خاطر، سلامتی کی خاطر تھوڑا بہت ہر فریق کو ایثار سے کام لینا پڑتا ہے. اچھی بات ہے کہ معاہدہ ہو گیا ہے لیکن اس سے پہلے بھی کافی سارے معاہدے ہوئے ہیں تو کیا سمجھا جائے سر ٹھہر جائیے پلیز. سن لیجیے آپ کے سوال. اس سے پہلے ہم ماضی کو بلا کر بیٹھے ہیں اور ہمیں یقین دلایا گیا ہے اور ہم ذمہ داروں کی یقین دہانی پر آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس پر لفظاً و معناً ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کیا جائے گا. ایک سیکنڈ ٹھہریے بھائی جان، ایک منٹ ٹھہریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میں کہوں گا سوال جواب دیکھیے یار سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام علماء مشائخ کا، اکابرین کا جو تشریف فرما ہے، دل کی اتح گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے ملک کو ایک امتحان سے بچایا ہے. جمعے کے روز میں صبح جب تہران سے لوٹا تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس نے طویل مشاورت اور گفتگو کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے مذاکرات کو ترجیح دینی ہے اور دانش سے، طاقت سے نہیں، دانش سے اس مسئلے کو حل کرنے کو ترجیح دینی ہے. الحمدللہ اسی مینڈیٹ کو ذہن نشین کرتے ہوئے اور جو قوم میں ایک اضطراب کی کیفیت تھی جو ہم نے اور قوم نے ٹیلی ویژن پر معصوم لوگوں کی جانوں کا ضیاع دیکھا، لوگوں کو زخمی ہوتے دیکھا، املاک کا نقصان دیکھا، ہسپتالوں میں ایمبولینس کی رکاوٹ دیکھی، بچوں کو اسکولوں تک جانے کی دقتیں دیکھیں، اور جو ملک کی معیشت کو ایک نقصان کا خدشہ ہوا یا ہو سکتا تھا اگر یہ طوالت اختیار کرتا، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ایک امن کا اور بہتری کا راستہ تلاش کیا گیا ہے. میں اس پر تمام اہل سنت کے زعماء اور قائدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں تحریک لبیک کی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اگر اجازت دیجیے جنہوں نے اس میں اپنا حصہ شامل کیا، میں اپنے فرائض میں اس کو اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ وہ اگر یہاں تشریف فرما نہیں بھی ہیں تو ان کا نام کا ذکر کر دیا جائے. مفتی منیر الرحمان صاحب تو تشریف فرما ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں. جناب مولانا بشیر فاروق قادری صاحب تشریف فرما ہیں، کراچی سے تشریف لائے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. سروت اعجاز قادری صاحب، جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جناب پیر عبد الخالق صاحب، جناب ڈاکٹر عبد الخیر محمد زبیر صاحب، جناب صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب، جناب پیر محمد امین صاحب، جناب خواجہ غلام قطب فرید صاحب، جناب پیر نظام سیالوی صاحب، جناب صاحبزادہ حافظ حامد رضا صاحب، جناب مفتی وزیر قادر صاحب، میاں جلیل احمد شرقپوری صاحب، جناب سید علی رضا بخاری صاحب،
जनाब मखदूम अब्बास बंगाली साहब, जनाब साहबजादा हुसैन रज़ा साहब, जनाब पीर हबीब इरफानी साहब सुंदर शरीफ वाले, जनाब ज़िया नूर शाह साहब और पीर कासिम सियालवी साहब और जनाब साहिबजादा सुल्तान अहमद अली साहब, जिन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की और अपना असर व रसूख और अपनी मशावरत और रहनुमाई से हमें मुस्तफ़ीद किया। इसी उनकी हिदायत, वज़ीर आज़म की हिदायत पर और सब साहिबान की फ़हम व फ़रासत को सामने बरोकार लाते हुए और मुल्क व मिल्लत के मफाद को सामने रखते हुए, जानते हुए कि इंतशार में पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है, उन क़ुव्वतों को फ़ायदा हो सकता है जो मुल्क में अफरा तफरी देखना चाहती हैं, वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को मुस्तहकम और मुत्तहिद देखना चाहती हैं, यकीनन वो मुतफक्किर हैं। अल्लाह ने हमें उसमें सुरखरू किया है और ये बात पाया तकमील को पहुंची है। ये हम पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं और इन सब कायदीन का शुक्रिया अदा करते हैं और इस वक्त मामलात को यहीं हम समेटेंगे और कोई सवाल जवाब इस वक्त नहीं होगा। थैंक यू।